اپنے آپ کو بچائیں آقا امام زمان کے لیے۔ آج کام کرنا مہم ہے، مرنے والوں کی کمی نہیں ہے معاشرے میں، کام کرنے والوں کی کمی ہے۔ آقا امام زمان کے ہاتھ بٹانے والوں کی کمی ہے۔ آقا امام حسین کی زیارت کرنے والے کم نہیں ہے، حسینی کام کرنے والوں کی کمی ہے معاشرے میں۔ معاشرے میں دیکھیں کوئی حسینی کام جس کا کرنے والا نہ ہو، آپ اس کام کو لے لیں اور کریں۔ آقا امام حسین سے، آقا امام زمان سے گڑ گڑا کر استغاثہ کریں کہ مولا کوئی کام دے مجھے کہ میں کروں۔ یہ کام ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے، لیاقت چاہیے، استعداد چاہیے اور خدا کی نظر ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے فرمایا بعض قوموں کے لیے کہ تم لوگ کام نہیں کرتے، اگر میں چاہوں میں تمہاری جگہ دوسری قوم لے کر وہ کام کرے گی، لیکن تمہارا نام بھی تاریخ میں نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، ہم احسان نہ جتائیں خداوند متعال پہ۔ آپ کی سعادت، آپ کے لیے افتخار، آپ کا مقام ہے کہ آپ ائمہ اطہار کے کام آ جائیں۔ ہر شخص اپنی جگہ یہی سوچیں کہ میں کیا کام کروں۔ یہ مرنا ہنر نہیں ہے کہ ہم جائیں گے وہاں مریں گے، آپ مریں گے، کیا کس کا فائدہ ہوگا؟ زیادہ مرنے کی کوشش نہ کریں، کربلا میں آ جائیں، کربلائی کام کریں، اگر مرے تو مرے، پھر آپ بستر پہ مریں تب بھی شہید ہے، تب آپ اکیلے مریں تب بھی شہید، جنگ میں مریں تب بھی شہید۔ یہ شہادت ایک مقام ہے۔ پرسوں میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ شہداء اور انبیاء بھی رشک کریں گے ایسے لوگوں پہ جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے، مگر انہوں نے حسینی کام کیے ہیں، انہوں نے ائمہ اطہار کے لیے کام کیے ہیں، انہوں نے دین کو پہنچایا ہے، تبلیغ کی ہے، انہوں نے حسینی کام کی۔ زینبی کام، زینبی کام کیا ہے؟ زینبی کام صرف رونا نہیں ہے، زینبی کام صرف رونا نہیں ہے، زینبی کام حسین کا پیغام جگہ جگہ پہنچانا ہے۔ یہ کام کریں، آپ حسینی ہیں اگر آپ عزاداری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہدف ہے اور ہم اس ہدف کی طرف جائیں۔ زید بن زراد راوی ہے، وہ کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ نخشا اللہ نکون مؤمنین، مجھے یہ خوف ہے کہ ہم شاید مومن نہ رہیں، زمانہ غیبت میں یہ خطرہ لاحق ہے، شاید ہم مومن نہ رہیں۔ قال ولم ذاک، کس لیے تم مومن نہیں رہیں گے؟ فقلت وذالک، اس لیے کہ انا لا نجد فینا، کیونکہ ہمارے درمیان، ہمارے سماج میں، ہماری امت میں، اس گروہ میں، لا نجد فینا من یکون اخوۃ عنده آثر من درہمہ و دینارہ، ہمارے درمیان کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بھائی کو درہم و دینار پہ ترجیح دے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ بھائی کو درہم و دینار پہ ترجیح دیں۔ یہ شخص کہ زید بن زراد کہتا ہے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید ہم مومن نہ ہوں، چونکہ ہم اپنی برادری کو، دینی بھائی کو درہم و دینار پہ ترجیح نہیں دیتے۔ وَنَجِدُ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ آثَرَ مِنْ عِنْدِنَا مِنْ أَخٍ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں درہم و دینار کو ترجیح دی جاتی ہے بھائیوں پر، پہلے درہم و دینار، دولت و ثروت، اس کے بعد بھائی۔ یہ ایک منفی صفت ہے، جو شخص اپنے دینی بھائی کو درہم و دینار پہ ترجیح نہ دیں اس کا ایمان کامل نہیں ہے، کمزور ہے۔ اس لیے زید نے سوال کیا، زید بن زراد نے، کہ شاید ہم مومن نہ رہیں، اس لیے کہ ہم درہم و دینار پہ اپنے بھائی کو ترجیح نہیں دیتے۔ قد جمع بیننا وبینہ موالات امیر المؤمنین علیہ السلام، فرمایا کہ ہم سب متحد ہیں، جمع ہیں، ہم سب میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ولایت آقا امیر المؤمنین ہے، لیکن ہم اپنے بھائیوں کو درہم و دینار پہ ترجیح نہیں دیتے۔
ہمیں آمادہ ہونا ہے ظہور کے لیے، تو درہم و دینار کو زیادہ ترجیح نہ دیں، اسلامی برادری اور اتحاد کو زیادہ ترجیح دیں، پیسے خرچیں اور بھائی بنے آپس میں۔ فقال کلا، پھر آقا امام صادق نے فرمایا نہ ایسا نہ سوچ، فرمایا ایسا نہیں ہے، انکم مؤمنون، تم مومن ہے تم لوگ، ولیکن لا تکملون ایمانکم، لیکن تمہارے ایمان ابھی کامل نہیں ہوئے ہیں تمہارے ایمان، حتی یخرج قائمنا، تا ان کے ہمارا مہدی ظہور کرے گا۔ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوں گے، عقلیں کامل نہیں ہوں گی۔ فعندنا یجمع اللہ احلامکم، جب ظہور ہوگا تو خداوند تمہاری عقلوں کو کامل کر دے گا، فتکونون مؤمنین کاملین، اس وقت تم کامل مومن بنیں گے۔ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ جلد سے جلد آقا امام زمان کا ظہور ہو جائے اور ہم کامل مومن بن جائیں، تاکہ جب خدا کے پاس جائیں تو ہم کامل ہوں، ناقص نہ ہوں۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مُؤْمِنُونَ كَامِلُونَ، آقا امام صادق فرماتے ہیں اگر دنیا میں روئے زمین پہ کامل مومنین نہ ہوتے، یعنی مومنین ہیں لیکن زیادہ نہیں ہے، اگر کامل مومنین ہی نہ ہوتے، اِذَنْ لَرَفَعَنَا اللَّهُ إِلَيْهِ، پھر خداوند ہم اہل بیت کو زمین سے اٹھا لیتا، یعنی اگر کامل مومن نہ ہوں زمین پہ خداوند اہل بیت کو نہیں رکھتا، اٹھا لیتا ہے۔ وَأَنْكَرْتُمُ الْأَرْضَ وَأَنْكَرْتُمُ السَّمَاءَ، جب ہم اہل بیت کو اٹھا لیں پھر تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی کہ تم زمین کا بھی انکار کرو گے اور آسمان کا بھی، ہر چیز کا انکار کرو گے، تو اس سے پتہ چلتا جب تک حضرت بقیت اللہ العظم مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تک قیام اور ظہور نہیں فرمائیں گے تب تک کامل الایمان نہیں ہوں گے سب، لیکن وہاں سب کے ایمان کامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آرزو ہے، اور ظہور امام اور قیام حکومت الہی کے بعد لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، تو علوم کامل ہو جائیں گے اور ترقی کامل ہو جائے گی، ایمان کامل ہوگا، عبادتیں کامل ہو جائے گی، سب کچھ کامل ہو جائے گا۔ ایک آرزو یہ بشر یہ ہے، ایک آرزو یہ شیعہ مومنین، عقل کامل ہونے کے نتیجے میں لوگوں کے ایمان بھی کامل ہو جائیں گے۔ کمال ایمانی کی ایک نشانی یہ ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کو درہم و دینار پہ ترجیح دیں گے۔ اب یہ ہر شخص کے ایمان کی بات ہوتی ہے، خود اپنے اندر سوچیں کہ کیا میرا دینی بھائی، جو بھی دینی بھائی ہیں، غدیر کے ایام میں عرض کیا تھا کہ کچھ دینی بھائی قرار دیں اپنے لیے خصوصی، پھر ان کی حفاظت کریں اور ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، یہ جو ہیں اہل بیت کے لیے مطلوب ہیں۔ پیغمبر اسلام کی سیرت بھی ہے کہ بار بار مواخات کرتے تھے، وہ بھائی چارہ قائم کرتے تھے، ہم بھی۔ تو کامل ایمان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر مال و دولت و ثروت کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، زیادہ ترجیح دینی بھائی کو دے دیتا ہے۔ ظہور سے پہلے کامل الایمان افراد ضرور ہوں گے لیکن بہت کم ہوں گے، ان کی بدولت اہل بیت روئے زمین پہ بیٹھے ہیں، اہل بیت ہیں۔ اگر کامل الایمان افراد اٹھا لیے جائیں، زمین و زمان، جن و بشر اور کائنات کا وجود مقدس اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ دنیا اگر قائم ہے، اگر اہل بیت و عصمت و طہارت زمین خدا پہ نہ ہوں تو لوگوں میں جو ہیں ایمان کامل نہیں ہوگا، نہ زمین اپنی جگہ رہے گی۔ ظہور کے سبب لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، ایمان بھی کامل ہوگا۔ تو اس اعلیٰ ترین ہدف الہی کی طرف آئیں، عزاداری اس مقصد کے لیے کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہر روز اٹھ کر عزاداری کے لیے آنا یہ خود ایک تجدید عہد ہونا چاہیے آقا امام زمان کے لیے کہ ہم بیدار ہیں، ہم حسینی بننا چاہتے ہیں، ہم عاشورائی بننا چاہتے ہیں۔ ہماری شب عاشور کی شب بیداری شاید اس مقصد کے لیے ہو کہ آقا امام زمان ہم بیدار ہیں، رات کو کسی بھی وقت آپ بلائیں ہم حاضر ہیں۔ ہمارا جلوس شاید اس بات کی غمازی ہو کہ ہم ظہور کے لیے رواں دواں ہے، ہم ظہور کی طرف چلتے رہیں گے تا ان کے آقا امام زمان کو پالیں۔ بے شک
ظہور سے پہلے ہماری موت کیوں واقع نہ ہو جائے، تب بھی ہم اس قدر اپنے خدا سے عہد و پیمان باندھیں گے، اس قدر اپنے رابطے مضبوط کریں گے اپنے آقا امام زمان کے ساتھ کہ خدا بھی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں۔ یہ ہدف ہے۔ تو عزاداری کو اس ہدف کے لیے آقا امام حسین کربلا کے میدان میں کس کے منتظر ہیں، یہ بھی میں ہر سال عرض کرتا ہوں۔ آقا امام حسین کی حدیث بھی میں عرض کرتا ہوں۔ شب عاشور خود آقا ابا عبداللہ الحسین نے اپنے اصحاب کو یہ خوشخبری دی ہے وہیں پر کہ ہم ایک عرصے کے لیے اس سرزمین پر ہیں، پھر ہم اٹھیں گے اسی سرزمین سے جب ہمارا قائم قیام کرے گا۔ تمام شہدائے کربلا اٹھیں گے، آپ بھی اٹھیں گے۔ تو آقا امام حسین منتظر ہیں ظہور آقا امام زمان کے۔